الرحیم السلام علیکم۔ آج 12 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شہباز شریف خاندان کے خلاف بڑی کارروائی اور گرفتاری کا حکم جاری کر دیا ہے احتساب عدالت نے، اور شریف خاندان کے اہم افراد کی گرفتاری نے شریف خاندان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں۔ جائیدادوں کی نیلامی کا اور جائیداد کُرک کرنے کا جو فیصلہ سامنے ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اہم جو معاملہ ہے وہ ہے شہباز شریف کا ایف آئی اے کے کیس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے۔ جو معاملہ چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ جو ایف آئی اے کا، اور ایف آئی اے یہ کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف کے خلاف جو کیس ہے یہ اینٹی کرپشن میں چلے گا، اور شہباز شریف نے ضمانت لی ہوئی تھی۔ جب چالان سبمٹ ہو گیا تو سبمٹ ہونے کے بعد اب جو لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کا جانا ایک کیا مضحکہ خیز ہے، کیا ماضی کی طرح اب بھی شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ کو ریلیف دے دے گی؟ بڑی اہم تفصیلات ہیں۔ درخواست میں جو موقف اپنایا گیا ہے یہ درخواست فکس کب ہوگی، بڑی اہم تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریاست نے اور حکومت نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے، اور جو عثمان مرزا ویڈیو کیس تھا اس میں آج اہم اجلاس ہوا وفاقی کابینہ کا، اور وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا اور یہ منظوری دی ہے کہ ریاست اس کیس کو لے کر چلے گی، اور اگر جو ان متاثرہ لڑکی اور لڑکے نے ان کو معاف کر بھی دیا ہے اور انہوں نے ان کے حق میں بیان دے بھی دیے ہیں تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست اس معاملے کو دیکھے گی۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی ہم کرمنل لاء کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ سرکار ہے، مدعی ہمیشہ سرکار ہوتی ہے۔ جب کیس کال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں بنام سرکار یا سرکار بنام فلاں، ہمیشہ مدعی یا پروسیکیوشن سرکار ہوتی ہے، اور اس کیس میں بھی پروسیکیوشن سرکار ہے۔ جو کیس ٹائٹل ہے وہ کیس ٹائٹل ہے سرکار بنام عثمان مرزا وغیرہ، تو سرکار پہلے ہی پروسیکیوشن ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے گواہان۔ جب مین جو گواہان ہیں وہ آگے ہو جائیں، سائڈ پر ہو جائیں، وہ منحرف ہو جائیں، تو اس پر پھر پروسیکیوشن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن ان کو ہوسٹائل وٹنس ڈکلیئر کرتے ہوئے ان پر جرح کر سکتی ہے۔ پھر جو پروسیکیوٹر ہیں وہ سوال کر کے ان سے اصل چیز اگلواتے ہیں کہ آپ مکرے کیوں ہیں، کون سی وجہ ہے، کوئی پیسے لے لیے ہیں، کیوں، آپ نے پہلے کیا کہا تھا، کب پولیس نے آپ کے اوپر کس سائن انگوٹھا لیا۔ آپ نے تو مجسٹریٹ کے سامنے جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہے اس میں مجسٹریٹ بیٹھا ہوتا ہے، اور مجسٹریٹ کے سامنے آپ نے جو ملزمان ہیں ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم سے تو سادے کاغذوں پر سائن لیے گئے؟ تو یہ جو معاملہ ہے، جب بھی مدعی کا گواہ یا مدعی اپنے کیس سے منحرف ہونے کا بیان دیتا ہے تو ہمیشہ جو اسٹیٹ ہے یا پروسیکیوشن ہے وہ اس کو ہوسٹائل وٹنس ڈکلیئر کرتی ہے۔ ہوسٹائل وٹنس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ اپنے ہی گواہ کے خلاف جرح کا حق مل جاتا ہے، اور آپ اپنے گواہ پر جرح کرتے ہیں، اور آپ اس نے جو دوران جرح یا دوران بیان ملزم کو ریلیف دیا ہے یا ملزم کو فائدہ پہنچایا ہے، آپ اپنی جرح میں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ اپنی جرح میں اس کے اوپر سوال جواب کر سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ کیس بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، کیس میں بہت بڑی دراڑ آ گئی ہے، لیکن جو حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے، اور حکومت اس معاملے کو کیونکہ بڑے اچھے طریقے سے لے کر چلنا چاہتی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے اس کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کیا ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پر اس کا فالو اپ لیا جائے، اور جو موٹر وے ریپ کیس ہے اور اسلام آباد ہراسگی کیس ہے، ان کیسز کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے یہ آج حکم دیا ہے، اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کے اولین فرض ہے، یہ کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا۔ ریاست ہر صورت ان کیسز کی پیروی کر کے ملزمان کو سخت سزائیں دلوائے گی۔ بھیانک جرائم میں ملوث عناصر اعتدال پسند معاشرے اور انصاف کے نظام کے لیے ایک چیلنج بن چکے ہیں۔ ساتھ ہی موٹر وے ریپ کیس میں ATC میں سزائے موت کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ موٹر وے ریپ کیس کے خلاف اپیل پر 14 فروری کو سماعت ہوگی، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جو موٹر وے زیادتی کیس ہے اس اپیلوں کو بھی جلد از جلد وہاں سے خارج کروایا جائے لاہور ہائی کورٹ سے، اور تاکہ یہ جو ملزمان ہیں یہ اپنے انجام تک پہنچے اور ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ مزید آگے بڑھ سکے۔ اب اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ سارے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور حکومت نے اب اپنی ذمہ داری لیتے ہوئے اس پر بڑا فیصلہ سنایا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اور اس پر 17 جنوری کو دوبارہ ڈیٹا فیرنگ ہے، تو اس پر کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور حکومت کی طرف سے یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ظالم ہیں ان کو وہ ہر حال میں کٹہرے میں لائے جائیں گے اور ان کو سزا ہوگی۔ دوسری طرف شہباز شریف نے FIA منی لانڈرنگ تحقیقات کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ شہباز شریف کو اب یہ نظر آ چکا ہے کہ اس کی گرفتاری ہر حال میں ہونی ہے،
اور اس وجہ سے اب وہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہا ہے۔ ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کو شہباز شریف تب چیلنج کر سکتا تھا جب اس کو نوٹس آئے تھے، جب اس کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تھی۔ شہباز شریف کو نوٹس آیا، شہباز شریف پیش ہو گیا، پیش ہونے کے بعد شہباز شریف نے سوالوں کے جواب ریٹن دے دیے، چالان ہے وہ تیار ہو گیا اور انٹرم چالان سبمٹ ہو گیا۔ انٹرم چالان دیکھیں، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں یہ ایف آئی آر ہے، ایف آئی اے کا جو کیس ہے یہ ایف آئی آر ہے، یہ کوئی نیب کا ریفرنس نہیں ہے، اور یہ کرمنل لاء کے تحت ہی ایف آئی آر ہوتی ہے، سی آر پی سی اس کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے۔ ایف آئی آر جب ہو جائے تو ایف آئی آر ہونے کے بعد دو طریقے ہیں ایف آئی آر کو ختم کروانے کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ملزم گرفتار ہو اور وہ عدالت میں پیش کیا جائے اور جو مجسٹریٹ ہیں وہ اس کو ڈسچارج کر دیں، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پولیس یا انویسٹیگیشن اتھارٹی اس کو بے گناہ لکھ دے اور بے گناہ لکھنے کے بعد اس کے خلاف کیس ختم ہو جائے، ایک یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ چالان سبمٹ ہونے سے پہلے چالان سبمٹ ہونے سے، چاہے وہ انٹرم چالان کیوں نہ ہو، چالان سبمٹ ہونے سے پہلے آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، کویشمنٹ کی ریٹ فائل کر سکتے ہیں، اور اس کویشمنٹ کی ریٹ میں آپ کی جو ایف آئی آر ہے وہ خارج ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ ہے۔ اب جب انٹرم چالان بھی سبمٹ ہو جائے اور جب عدالت اس کی کوگنیزنس لے لے تو اس کے بعد آپ کیسے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ یا تو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دیا جائے تو تب، کیونکہ شریف خاندان کی درخواست ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن اب جو حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی درخواست کو انٹرٹین کرے گا۔ انہوں نے اب یہ درخواست دائر کی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ ایف آئی اے کی تحقیقات کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ درخواست کے حتمی فیصلے تک ایف آئی اے کو تحقیقات کو روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ وہاں پر انہوں نے عبوری ضمانت کروائی ہوئی ہے۔ عبوری ضمانت میں یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ایف آئی اے اپنی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ نہیں سبمٹ کروا رہا، اس وجہ سے وہ اپنی بیل کا فائدہ لے رہے ہیں اور ہائی کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کو روکا جائے۔ تحقیقات کو روکیں گے تو ان کو پتہ ہے ان کی بیل خارج ہونی ہے، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ان کی ضمانت نہیں ہونے والی۔ اب چاہتے یہ ہیں کہ تحقیقات رکیں، اس کا فائدہ ان کو بیل میں ملے اور اس کا فائدہ لے کر یہ ایک دفعہ ضمانت لے لیں اور اس کے بعد کیس چلتا رہے گا۔ یہ ہے ان کا اصل تماشا۔ اور کرمنل جو معاملات ہیں اور جو کرمنل ٹرائل ہے اس میں کیسے عدالتیں اور ہائی کورٹ کیسے کارروائی روکے گی، اس کی نظیر بہت کم ملتی ہے، اور اگر اب ان کو یہ ریلیف دیا گیا تو یہ بھی بڑا ایکسٹرا آرڈینری ہوگا اور یہ بھی صرف شریف خاندان کے لیے ہو سکتا ہے۔ جیسے نواز شریف کو پوسٹ اریسٹ انٹرم بیل دی گئی تھی، یہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے۔ شہباز شریف نے ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ تحقیقات کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، نیب اور ایف آئی اے کو اس میں فریق بنایا ہے۔ موقف یہ اختیار کیا ہے کہ ایف آئی اے نے بدنیتی پر تحقیقات شروع کی، جیل میں شامل تفتیش بھی کیا گیا۔ ایف آئی اے کی تحقیقات میں اب تک شہباز شریف کا کوئی بے نامی اکاؤنٹ سامنے نہیں آیا۔ منی لانڈرنگ کا کیس احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے۔ ایک ہی الزام پر دو کیس نہیں بنائے جا سکتے۔ ایف آئی اے کے چلان میں کہیں نہیں لکھا کہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا۔ ایف آئی آر میں کسی پرائیویٹ فرد کو بھی دھوکہ دینے کا الزام نہیں ہے۔ ایف آئی اے نے بدنیتی سے 16 ماہ تک انکوائری زیر التوا رکھی۔ حکومت مخالفین کو وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ تحقیقاتی اداروں کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت ایف آئی اے کی تحقیقات کو غیر قانونی قرار دے اور ایف آئی آر نمبر 39/20 کو خارج کرنے اور درخواست کے خاتمے کے حتمی فیصلے تک ایف آئی اے کو تحقیقات سے روکنے کا حکم دے۔ اب یہ گئے ہیں ایف آئی آر خارج کروانے ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں۔ کویشمنٹ انہوں نے دائر کی ہے، یہ کویشمنٹ کی ریٹ ہے، یہ کرمنل لاء کے تحت ہوتی ہے۔ اس میں وہ ریٹ جورسڈکشن والی آپ کے پاس جو ایکسٹرا آرڈینری جورسڈکشن یا ایکسٹرا آرڈینری آپ کے پاس پاورز نہیں ہوتی ہیں عدالتوں کے پاس، یہ اسپیسیفکلی ہے کویشمنٹ کے تحت 561A کے تحت، سی آر پی سی کے تحت، اور اس وجہ سے یہ جو ریلیف لینے گئے ان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ لیکن معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا۔ یہ بات آپ کو میں جو بتاتا تھا کہ ایف آئی اے کا کیس بڑا مضبوط ہے، ضمانت خارج ہوگی، یہ گرفتار ہوں گے، آج آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ کتنے خوف زدہ ہیں۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس کوئی بات کرنے کو ہے نہیں، 14 جنوری کو ان کی درخواست ضمانت پر فائنل آرگومنٹس ہونے ہیں اور آج یہ ہائی کورٹ پہنچ گئے اور کل ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی اس کی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری طرف احتساب عدالت میں شہباز شریف خاندان کے 2 اہم افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کی اور عدالت نے کہا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ احتساب عدالت نے پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی ایرا اور سرکاری محکموں کے فنڈز کی خود برد کے کیس میں شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کی جائیداد کُر کرنے کا حکم دے دیا۔ احتساب عدالت کے جج نسیم ورق کے پاس یہ کیس کی سماعت ہوئی، جس کے بعد پہلے منی لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف کی فیملی کا پہلے زیر سماعت ہے۔
اس پر سماعت ہوئی اور پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی ایرا اور سرکاری محکموں کے فنڈز کی خرد برد کے کیس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کے خلاف تحریری حکم نامہ جو عدالت کی طرف سے اب سامنے آیا ہے۔ شہباز شریف کی بیٹی داماد کی منقولہ اور غیر منقولہ جو جائیدادیں ان کو کرک کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور رابعہ عمران اور عمران علی کو اشتہاری قرار دے کر دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی، اور عدالت نے کہا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالت نے قرار دیا کہ رابعہ عمران اور عمران علی یوسف کی گرفتاری تک یہ وارنٹ برقرار رہیں گے اور ٹرائل ان کی گرفتاری کے بعد شروع ہوگا۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ ملزمان کو اشتہاری قرار دینے سے پہلے پیشی کے لیے 30 روز کی مہلت دی گئی تھی، اور ان کو مگر انہوں نے اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، یہ پیش نہیں ہوئے، اس لیے مسلسل عدم پیشی کی بنیاد پر ان کو اشتہاری قرار دے کر جائیدادیں کرک کرنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ نیب نے رابعہ عمران سمیت دیگر ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کر رکھا ہے جس میں منی لانڈرنگ کی دفعات بھی شامل ہیں۔ ریفرنس کے مطابق عمران علی اور رابعہ عمران نے بطور مالکان فاطمہ ڈیولپرز مالی فوائد حاصل کیے۔ انہوں نے ارتھ کوئک ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیشن اتھارٹی کے فنڈز فاطمہ ڈیولپرز کو منتقل کیے۔ یہ وہ فنڈز ہیں جن کے اوپر ان کے خلاف کیس چلا تھا ڈیلی میل والا، اور جو انہوں نے الزام لگائے تھے، یہ وہ کیس ہے جو شہباز شریف کے خاندان کے خلاف پاکستان میں بھی احتساب عدالت میں پینڈنگ ہے، اور جو ان کی اپنی کمپنی تھی فاطمہ ڈیولپرز، اس کو انہوں نے وہ فنڈز منتقل کیے۔ یہ ہے ان کا اصل کردار۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔